آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم ایک ایسی دستاویز پر بات کرنے والے ہیں جو اصل میں کافی منفرد ہے۔ میرا مطلب ہے اس کا انداز اور مقصد دونوں ہی بہت الگ ہیں۔ ہاں بالکل، اور ہم بات کر رہے ہیں مختصر ترین خلاصہ قرآن کی۔ یہ کتاب میجر ریٹائرڈ سید ذوالفقار حسین شاہ نے مرتب کی تھی۔ صحیح، اور یہ شائع ہوئی تھی 2015 میں تعلیم القرآن اکیڈمی اسلام آباد سے۔ تو جب ہم دیکھتے ہیں کسی اتنے بڑے اور صدیوں پرانے مذہبی متن کو چند صفحات میں سمیٹنا، یہ واقعی کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ مطلب ایک فوجی افسر کا جو منظم ذہن ہوتا ہے نا، وہ ان تمام تفصیلات کو بہت نپے تلے انداز میں پیش کرتا ہے۔ بالکل، اور معلومات کے اس ہجوم میں اور وقت کی کمی کے اس دور میں ایسی کوشش دیکھنے والوں کو اس قابل بناتی ہے کہ وہ اس اتنی بڑی کتاب کے بنیادی پیغام کو تیزی سے سمجھ سکیں۔ اس سے پہلے کہ ہم اس کتاب کی گہرائی میں اتریں، یہ واضح کرنا نہایت ضروری ہے کہ اس جائزے کا بنیادی مقصد کیا ہے۔ صحیح۔ ہمارا ہدف کسی بھی قسم کی مذہبی یا سیاسی بحث کو چھیڑنا ہرگز نہیں ہے۔ ہم خالصتاً ایک معروضی اور علمی زاویے سے اس دستاویز کی ساخت کا تجزیہ کریں گے۔ یعنی ہم کسی خاص نظریے کی حمایت نہیں کر رہے۔ بالکل نہیں، ہم صرف یہ دیکھیں گے کہ کتاب میں دی گئی معلومات کا تجزیہ کیسے کیا گیا ہے اور ایک وسیع متن کو چند صفحات میں کیسے سمیٹا گیا ہے۔ تو چلیں اس کے مختلف پہلوؤں کو کھولتے ہیں اور دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلی حیرت انگیز بات یہ ہے کہ یہ متن خود اپنے بارے میں کیا کہتا ہے۔ ہاں، یہ ایک بہت دلچسپ پہلو ہے۔ مثال کے طور پر اس میں قرآن کے مختلف ناموں کا ذکر ہے، جیسے الفرقان، یعنی حق اور باطل میں فرق کرنے والی کسوٹی۔ اور اس کے علاوہ الکتاب اور الذکر، جس کا مطلب یاد دہانی ہے۔ صحیح، اور النور یعنی روشنی جیسے ناموں کو بھی نمایاں کیا گیا ہے۔ یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کے قدیم لٹریچر میں ایسا بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے۔ کس حوالے سے؟ اس حوالے سے کہ کوئی متن خود اپنی حیثیت، اپنی سچائی اور اپنے مقصد کا اتنی سیلف اویئرنس کے ساتھ اعلان کرے۔ ہاں، یہ واقعی عجیب اور دلچسپ ہے۔ یہ متن خود کو شک و شبہ سے مکمل طور پر پاک قرار دیتا ہے۔ یہ خود کو دنیا والوں کے لیے ہدایت اور شفا کے طور پر پیش کرتا ہے۔ اور اسی تسلسل میں جب سورہ الفاتحہ کا ذکر آتا ہے تو اسے محض ایک ابتدائی باب کے طور پر نہیں دیکھا جاتا، بلکہ پوری کتاب کا نچوڑ کہا گیا ہے اسے۔ ہاں، ایک بنیادی دعا۔ بالکل۔ سیکھنے والوں کے لیے یہ نقطہ بہت اہم ہے کہ کسی بھی بڑے علم کو سمجھنے کے لیے اس کا مشن سٹیٹمنٹ سمجھنا کتنا ضروری ہوتا ہے۔ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ جب ہم اس سے آگے بڑھتے ہیں تو معاملہ صرف روحانیت تک محدود نہیں رہتا۔ صحیح۔ بلکہ یہ متن ایک پورے معاشرے کا خاکہ پیش کرتا ہے، جیسے سورہ البقرہ کی مثال لے لیجئے جو طویل ترین باب ہے۔ ہاں، اس میں صرف عبادات کا ذکر نہیں ہے، بلکہ روزے، شادی، طلاق اور یہاں تک کہ قرض کے لین دین کے قوانین بھی موجود ہیں۔ اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو یہ صرف چند قوانین نہیں ہیں، بلکہ ایک باقاعدہ معاشی اور خاندانی نظام کی بنیاد ہیں۔ وہ کیسے؟ جیسے اس میں ربا یعنی سود کی سختی سے ممانعت کی گئی ہے تاکہ معاشی استحصال کو روکا جا سکے۔ پھر سورہ النساء کی طرف آئیں تو وہاں اور سورہ المائدہ میں بھی تو معاہدوں کی پاسداری اور حلال و حرام کھانوں کے اصول بتائے گئے ہیں۔ ہاں، وہاں اصولوں کے ساتھ ساتھ یہ اعلان بھی ہے کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، جو اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اب مکمل سماجیاتی اور قانونی ضابطہ بن چکا ہے۔ لیکن یہاں ایک بات جو مجھے کافی متاثر کرتی ہے وہ اس کا انداز بیان ہے۔ آپ قصہ گوئی کی بات کر رہی ہیں؟ ہاں بالکل، کہانیوں کو کس طرح ایک سبق کے طور پر استعمال کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر سورہ یوسف کا ذکر، جسے احسن القصص یعنی بہترین قصہ کہا گیا ہے۔ یہ واقعی بہترین طریقہ ہے۔ دیکھیں، سورہ الاعراف اور دیگر ابواب میں پچھلی قوموں کا ذکر محض کہانیاں نہیں ہیں، جیسے قوم نوح، عاد اور سمود کے واقعات۔ صحیح، یا موسیٰ اور فرعون کے واقعات۔ یہ سب عروج و زوال کے تاریخی اور نفسیاتی کیس سٹڈیز ہیں۔ یعنی انسان دشواریوں کا سامنا کیسے کرے۔ سورہ یوسف اس کی بہترین مثال ہے۔ اس میں صبر، مشکلات اور خوابوں کی تعبیر کا بڑا زبردست نفسیاتی نمونہ پیش کیا گیا ہے۔ اور اسی طرح سورہ القاف میں
اصحاب کہف اور ذوالقرنین کے واقعات کا تذکرہ بھی ہے۔ یہ واقعات بتاتے ہیں کہ علم اور طاقت کا صحیح استعمال کیا ہوتا ہے۔ بالکل، طاقت کا نشہ اور اخلاقی زوال کسی قوم کو کہاں لے جاتا ہے، یہ سب ان قصوں میں واضح ہے۔ ہاں، اب اگر اس دستاویز کے ایک اور پہلو کی بات کریں جو بار بار سامنے آتا ہے، وہ فطرت کا مشاہدہ ہے۔ یہ میرا پسندیدہ حصہ ہے۔ اس دستاویز میں کس کثرت سے آسمان، زمین، بارش اور دن رات کے بدلنے کا ذکر ہے، خصوصاً سورہ الرعد جس کا مطلب ہے گرج، اور سورہ النحل یعنی شہد کی مکھی۔ اس سے ایک اہم سوال جنم لیتا ہے کہ ایک مذہبی کتاب فزیکل ورلڈ یا طبعی دنیا پر اتنا زور کیوں دے رہی ہے؟ کیوں دے رہی ہے؟ اس لیے کہ یہ متن انسان کو اندھی تقلید کی بجائے اپنے ارد گرد کی دنیا پر غور و فکر کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ یعنی اندھا دھند پیروی نہ کریں بلکہ عقل استعمال کریں۔ بالکل، کائنات کی نشانیوں کو ایک خالق کی موجودگی کی سائنسی اور منطقی دلیل کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ یعنی ایک عام انسان کے لیے جو روزمرہ کی زندگی گزار رہا ہے، اس میں کیا عملی نصیحتیں ہیں؟ اس کا جواب سورہ بنی اسرائیل، جسے الاسراء بھی کہا جاتا ہے، اس میں ملتا ہے۔ وہاں 14 بنیادی اخلاقی احکامات دیے گئے ہیں۔ 14 بنیادی احکامات، ان میں کیا نمایاں ہے؟ ان میں والدین کے ساتھ حسن سلوک، ناپ تول میں ایمانداری، وعدے کی پاسداری اور تکبر سے بچنا شامل ہیں۔ یہ تو بہت ہی عملی اور روزمرہ کے معاملات ہیں۔ ہاں، اور مزید براکراں سورہ النور کے حوالے سے معاشرتی آداب کا ذکر بھی کافی نمایاں ہے۔ جیسے دوسروں کے گھروں میں داخل ہونے سے پہلے اجازت لینے کا ذکر ہے۔ بالکل، معلومات کے اس بے ہنگم دور میں جہاں انسان اکثر اخلاقی الجھنوں کا شکار رہتا ہے، یہ 14 نکات ایک انتہائی واضح اور عملی اخلاقی ڈھانچہ فراہم کرتے ہیں، جو آج بھی اتنے ہی کارآمد ہیں جتنے صدیوں پہلے تھے۔ صحیح کہا۔ تو اس پورے گہرے مطالعے کا نچوڑ اگر ہم پیش کریں تو وہ یہ ہے کہ کس طرح ایک فوجی افسر کی یہ کاوش ایک ضخیم اور پیچیدہ تاریخی اور مذہبی متن کو عام فہم نکات میں بدل دیتی ہے۔ ہاں، یہ کام واقعی تعریف کے قابل ہے۔ ہم نے دیکھا کہ یہ متن کس طرح قوانین، نفسیاتی کہانیوں، فطرت کے مشاہدے اور اخلاقیات کا ایک مکمل متوازن امتزاج ہے۔ پر ایک بات ہے، اس دستاویز نے دہائیوں پر محیط نزول اور صدیوں کی تاریخ کو چند بلٹ پوائنٹس میں تو سمیٹ دیا ہے۔ ہاں، سمیٹ تو دیا ہے۔ لیکن جب ہم کسی بھی اتنے بڑے، گہرے اور قدیم متن کو تیزی سے ہضم کرنے کے لیے صرف خلاصوں پر انحصار کرتے ہیں، تو کیا ہم ان باریکیوں اور گہرائیوں کو کھو نہیں دیتے؟ جو صرف تفصیلی مطالعے سے حاصل ہوتی ہیں۔ بالکل وہی باریکیاں، اور جدید دور کی یہ جلدی سیکھنے کی خواہش صدیوں پرانی حکمتوں کے ساتھ ہمارے رشتے کو کس طرح بدل رہی ہے، یہ ایک واقعی سوچ